بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کا ایک اور حکمران سلیمان بن عبد الملک، یہ ولید بن عبد الملک کا بھائی تھا اور عبد الملک بن مروان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد ولید اور پھر ولید کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلیمان تخت نشین ہوگا۔ ولید نے کوشش کی تھی کہ سلیمان کو راستے سے ہٹا کر اپنے بیٹے کو تخت دے دوں، مگر درمیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے اور یوں ولید کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ سلیمان بن عبد الملک 675 عیسوی میں دمشق میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی وفات ہوتی ہے 24 ستمبر 1717 کو۔ یوں اس کی عمر صرف 41 برس بنتی ہے۔ اس کا دور حکومت 23 فروری 715 سے 24 ستمبر 717 تک ہے، یعنی 96 ہجری سے 99 ہجری تک۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے کہ عبد الملک بن مروان مرتے ہوئے اپنے دو بیٹوں ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کو ولی عہد منتخب کر گیا تھا۔ جب ولید تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے دور حکومت کے آخری ایام میں حجاج بن یوسف اور عتیبہ بن مسلم سے مشورہ کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کرنا چاہتا تھا، مگر عمر بن عبدالعزیز آڑے آئے۔ انہوں نے کہا ہم عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر جو بیعت کر چکے ہیں ولی عہدی کی، وہ ولید کے بعد سلیمان ہے۔ یوں ولید کا سارے ارادے خاک میں مل گئے اور سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوتا ہے۔ اس نے آتے ہی انتقام کا جذبہ لے کر آیا۔ ولید نے جن لوگوں کو بغیر جرم کے جیل میں رکھا ہوا تھا، یہ بات مسلمہ ہے کہ ولید کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئیں، مگر اس نے یہ بات بھی مسلمہ اور مصدقہ ہے کہ اس نے بغیر جرم کے لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کے مقرر کردہ تمام عاملین کو ہٹا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کو ولید نے گورنری سے ہٹا دیا تھا، معزول کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہی بنی تھی کہ انہوں نے اس کے حق میں، اس کے بیٹے کی ولی عہدی کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا۔ اور پھر 3 سال مصر میں عمر بن عبدالعزیز نے گزارے۔ اب سلیمان نے تخت نشین ہوتے ہی ان کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ سلیمان کے دور کے کچھ سیاہ کارنامے بھی ہیں۔ ان میں پہلا محمد بن قاسم کا قتل ہے۔ محمد بن قاسم ہم آپ کو بتا چکے ہیں ولید کے دور میں کہ فتوحات کرتا ہوا ملتان تک پہنچا۔ بر صغیر میں پہلی بار کلمہ طیبہ اسی کی وجہ سے گیا۔ محمد بن قاسم کے انتظام سے رعایا بہت خوش تھی، اور عالم یہ تھا کہ جب اس کو واپس بلایا گیا، یہ واپس چلا آیا، لوگوں نے اس کی مورتیوں کو دیوتا کے روپ میں پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اس حد تک محمد بن قاسم اپنے قدم جما چکا تھا۔ سلیمان نے یزید بن قبشہ کو سندھ کا ولی عہد مقرر کیا تاکہ وہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے لائے۔ محمد بن قاسم کی گرفتاری کی خبر جب اس کے لشکر اور ہندوستانیوں کو ملی تو انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کا ارادہ کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم خلیفہ کے خلاف ہوں گے، آپ کے حق میں ہوں گے۔ مگر محمد بن قاسم کا یہ بڑا پن تھا، انہوں نے خلیفہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ محمد بن قاسم کی عظمت کی دلیل ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا
تو سندھ کا بچہ بچہ اور اس کی فوج اس پر عاشق تھی، اس کو دیوتا کا درجہ مل چکا تھا، وہ اس کا ساتھ دیتے اور یہ سندھ پر یعنی ہندوستان پر اکیلا واحد حکمران ہوتا، اس کے پائے کا اور کوئی نہ تھا۔ یہ سلیمان کا ایک سیاہ کارنامہ ہے۔ پھر دوسرا، قتیبہ بن مسلم کو قتل کیا، یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ قتیبہ نے ہی ولید کو مشورہ دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کر دیں، اس لیے سلیمان اس کے خلاف ہو گیا اور قتیبہ نے بغاوت شروع کر دی۔ قتیبہ کے ساتھ اس کا سارا لشکر چھوڑ گیا، اس کا ساتھ صرف اس کے بھائی، بیٹے اور چند رشتہ دار باقی رہ گئے۔ قتیبہ کے سارے ساتھی قتل کر دیے گئے، سارا ساز و سامان لوٹ لیا گیا۔ الغرض قتیبہ کا سر کاٹ کر سلیمان کے پاس بھیج دیا گیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس فتح کیا تھا، ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ولید بن عبد الملک والی قسط میں۔ وہ اپنے ساتھ بہت سی دولت لے کر آ رہا تھا، دمشق آنا چاہتا تھا۔ ولید کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ سلیمان نے اپنا ایلچی بھیجا کہ جا کر موسیٰ کو کہو ابھی واپس چلا جائے، جب ولید مر جائے تو پھر آ جانا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ساری دولت میرے ہاتھ میں آئے، لیکن موسیٰ بن نصیر اپنے محسن کو نہ بھلا سکتا تھا، ولید کو وہ اپنا محسن سمجھتا تھا۔ اس نے جلدی کی اور ولید کے قدموں میں آ کر وہ ساری دولت نچھاور کر دی۔ یوں سلیمان اس کا دشمن ہو گیا اور پھر اس نے تخت نشینی کے بعد موسیٰ بن نصیر کی سرعام تحقیر کی، بے عزتی کی، کئی گھنٹے اس کو دھوپ میں کھڑا رکھا، کئی لاکھ تاوان اس پر مقرر کر دیا جسے وہ پورا نہ کر سکا، حتیٰ کہ وہ گلیوں میں بھیک مانگتا رہا اور اسی ذلت کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ موسیٰ کے ساتھ سلیمان کا یہ طرز عمل اس کے دامن پر ایک بدنما داغ ہے۔ اس کے دور میں فتوحات نام کی تھی، وہ سلسلہ بہت کم ہو گیا جو ولید کے دور میں تھا۔ اس نے یزید بن محلت کو 98 میں 1,00,000 فوج دے کر جرجان پر فوج کشی کی، کوہستان، جرجان، تبرستان کے علاقے فتح کیے۔ بعض مواقع پر بہت سا نقصان بھی اس کی فوجوں کو اٹھانا پڑ گیا۔ قسطنطنیہ پر انہوں نے حملہ کیا اور ناکامی ہوئی، بلکہ ان کی فوج وہاں پر پھنس گئی سردی اور بھوک کی عالم میں۔ یہ تو پھر سلیمان مر گیا اور عمر بن عبدالعزیز حکمران بن گئے، انہوں نے اس فوج کو واپس بلا لیا۔ سلیمان اپنے بیٹے ایوب کو ولی عہد نامزد کرنا چاہتا تھا۔ رجا بن حیا سے مشورہ کیا اور پھر یوں ہوا کہ ایوب مر گیا اور انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کیا۔ ایک خط میں تحریر لکھی اور تحریر یہ تھی کہ یہ اللہ کے بندے سلیمان امیر المومنین کا فرمان ہے بنام عمر بن عبدالعزیز کے، میں نے بے شک اپنے بعد تم کو اور تمہارے بعد یزید بن عبد الملک کو خلافت کا ولی عہد مقرر کیا ہے۔ اب خط کو بند کیا، یہ خط رجا کو دیا، لوگوں کا مجمع تھا، خط دکھایا گیا، تحریر نہیں پڑھی گئی۔ اس میں سلیمان نے جس کو ولی عہد مقرر کیا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ پہلی بیعت ہو گئی۔ اب سلیمان مر گیا، ابھی انتقال کی خبر نہ سنائی گئی، ایک بار پھر اسی خط کو دکھا کر خط کی تحریر پر بیعت کی گئی۔ تیسری بار جب وفات کا اعلان کر دیا گیا تو مسجد میں سب کو اکٹھا کیا گیا، اب خط کی تحریر پڑھی، عمر بن عبدالعزیز کا نام آیا تو ہشام بن عبد الملک کھڑا ہو گیا اور جو اوپر نظر اٹھائی تو اس کے اوپر ایک سپاہی تلوار لیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا دست بیعت کرو ورنہ سر اڑا دیا جائے گا۔ جب دوسرا نام سنا یزید بن عبد الملک کا
تو خاموش ہو گیا۔ سلیمان بہت عیاش انسان تھا، شرابی تھا، ایک ساتھ 4 عورتوں سے شادی کرتا، تیسرے چوتھے دن پھر ان کو طلاق، پھر اور 4 عورتوں سے شادی کرتی، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا، اور یہ مر گیا۔ جب مرا تو دفن کرنے لگے تو اس وقت لاش ہلنے لگی۔ اس کا بیٹا کہنے لگا میرا باپ زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ زندہ نہیں ہے، حساب کتاب جلد شروع ہو گیا ہے۔ یہ زندہ نہیں ہے، حساب کتاب جلد شروع ہو گیا ہے۔